حسد کی کہانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہر کوئی اپنی زندگی کے معمولات میں مصروف تھا، وہاں ایک نوجوان لڑکی صبا رہتی تھی۔ صبا نہایت خوبصورت، ذہین اور محنتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے اور اس کی کامیابیاں سب کی نظروں میں تھیں۔ صبا کی کامیابیوں میں اس کی محنت اور لگن کا بہت بڑا ہاتھ تھا، لیکن گاؤں کی ایک اور لڑکی فرح اس سب کو برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ فرح ہمیشہ صبا سے جلتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ بالآخر صبا کے پاس ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں۔ فرح بھی خوبصورت تھی اور کسی حد تک ذہین بھی، لیکن وہ اپنی محنت پر یقین رکھنے کی بجائے صبا کی کامیابیوں کو چھیڑنے یا اس کے بارے میں بری باتیں پھیلانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا میلہ لگنے والا تھا، جہاں خواتین کے درمیان دستکاری کا مقابلہ ہونا تھا۔ صبا نے اپنی محنت سے ایک خوبصورت قالین تیار کیا تھا، جو اس کی ماہرانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ فرح نے بھی اس میں حصہ لیا، لیکن وہ دل سے کام کرنے کی بجائے دوسروں کی نقل کرنے میں لگی رہی۔ میلے کے دن جب ججوں نے صبا کے قالین کو دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ اسے پہلا انعام ملا اور سب نے اس کی تعریف کی۔ فرح یہ برداشت نہ کر سکی۔ اس نے صبا کی کامیابیوں کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے جھوٹے الزام لگانے شروع کر دیے کہ یہ قالین صبا نے کہیں سے خریدا ہے اور یہ اس کا اپنا کام نہیں ہے۔ فرح نے گاؤں کی کچھ لڑکیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، صبا کے خلاف باتیں پھیلانا شروع کر دی۔ صبا جو ایک نرم دل اور معصوم لڑکی تھی، ان باتوں سے بہت دکھی ہو گئی۔ وہ سوچتی تھی کہ آخر میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، لیکن وہ خاموش رہی اور مزید محنت کرنے لگی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بہت بڑے تاجر کا گزر ہوا۔ وہ صبا کی مہارت کے بارے میں سن کر اس سے ملنے آیا۔ صبا نے اسے اپنے کام کے کچھ نمونے دکھائے اور وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ واقعی اس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس نے صبا کو اپنی کمپنی میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ فرح یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کا حسد مزید بڑھ گیا، لیکن ایک دن اس کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ گاؤں کی ایک بزرگ خاتون جو سب کچھ دیکھ رہی تھی نے لوگوں کو بتایا کہ فرح نے کس طرح جھوٹے الزامات لگائے اور دوسروں کو بہکایا۔ گاؤں والوں نے فرح کو سخت ڈانٹ پلائی اور اس کے والدین نے اسے سمجھایا کہ حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ صبا نے گاؤں چھوڑ کر تاجر کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اور اپنی محنت کی بدولت شہر کی مشہور دستکار بن گئی۔ فرح کو احساس ہوا کہ حسد نے نہ صرف اس کا وقت ضائع کیا بلکہ اس کی عزت بھی کم کر دی۔ اس نے اپنی غلطیوں سے سبق لیا اور صبا سے معافی مانگی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حسد انسان کے لیے زہر کی طرح ہے، جو نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ خود کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ محنت اور سچائی ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔